اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جو خود ہی بے وقوف ہو گیا ہو، حالانکہ ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حاشیہ نمبر 119۔ گزشتہ آیات میں حیات ابراہیم علیہ السلام کے چند سبق آموز پہلوؤں کا خلاصہ پیش کر کے بتایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور فرما برداری، اس کی بارگاہ میں خود سپردگی اور تسلیم و رضا کے اعلیٰ ترین اوصاف کے پیکر تھے۔ چنانچہ ان کے رب نے جب بھی انہیں کوئی حکم دیا تو انہوں نے بلا تردد اور برضا و رغبت سر تسلیم خم کر دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تو صحیح معنوں میں اللہ کا مسلم اور مطیع فرما بن کر اپنے آپ کو اس مقام و مرتبے کا اہل ثابت کر دکھایا جو ان کو عطا کیا گیا تھا۔ اب یہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جو ان سے وابستگی کا دعویٰ کرتے اور محبت کا دم بھرتے ہیں، ان پر بھی تو یہ لازم تھا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے اسوہ ابراہیمی اختیار کرتے اور انہی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اخروی فلاح کا حقدار بناتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے تو دنیا پرستی کی روش اپنائی اور کفر و شرک سے ایمان کو آلودہ کر کے قوم عصبیت اور فرقہ پرستی ہی کو دین بنا بیٹھے۔ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کس قدر بے وقوف اور احمق ہوگا وہ جو ان کا نام لیوا ہوتے ہوئے بھی یکسر ان کے طریقے اور ملت سے منحرف ہو جائے، اور یہ سراسر حماقت ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں نجات بحث نام لیوا ہونے پر ممکن نہیں۔ بلا شبہ یہ آیات آئینہ ہیں جس میں اس امت مسلمہ کے فرقہ پرست علماء و مشائخ بھی اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والے مومن و مسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا اور آخرت میں کیسا اعلیٰ مقام و مرتبہ پایا، جبکہ آج یہ ان کے راستے سے منحرف ہو کر ذلت و رسوائی کے کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو مسلم ہو جا تو اس نے کہا میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین یعنی اسلام کو پسند فرمایا ہے، تو دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ حاشیہ نمبر 120۔ بنی اسرائیل کی بے دینی اور دنیا پرستی کے روش پر ایک چوٹ لگاتے ہوئے دعوت فکر دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نظر میں ایمان اور اسلام کی کتنی اہمیت تھی، اور وہ اس کے کیسے قدر شناس تھے کہ اپنی زندگیوں سے انہوں نے ایمان و اسلام کا اعلیٰ معیار اور بہترین نمونہ پیش کیا، اور آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی۔ یہاں بطور تقابل یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ ایک خالص دنیا دار اپنی زندگی میں جن بے شمار مسائل میں الجھا رہتا ہے، وہی آخری وقت میں اس کے ذہن پر سوار وہی موضوع گفتگو اور وصیت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھولے رہتے ہیں کہ اولاد کے لیے وہ خواہ جائیدادیں چھوڑ جائیں یا دولت کے انبار، لیکن اگر وہ ایمان و اسلام سے محروم رہیں تو نہ دنیا میں سکون پائیں گے اور نہ ہی اخروی فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے برعکس اللہ کے مخلص بندوں کا معاملہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک سچے مسلم کی حیثیت سے زندگی گزارنے اور اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی زندگی لگا دینے کو ہی مقصد حیات بنائے رکھتے ہیں، اور ان کی نظر میں اللہ کے رضا کے حصول پر ہی
اخروی فلاح و کامرانی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور یہی آخرت کے لیے بہترین اثاثہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راہ پر لگانے کی کوشش کرتے اور آخری وقت میں بھی اسی کی تذکیر و تاکید کرتے ہیں۔ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ بھلا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہی کی عبادت کریں گے جو اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے مسلم رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 121۔ اب اسی اصولی بات کی نشاندہی ذرا خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو کراتے ہوئے انتہائی بلیغ انداز میں ان پر طنز کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو یعقوب یعنی اسرائیل سے محبت کا دعویٰ اور ان سے سلسلہ نسب پر فخر ہے، تو وہ ذرا اس بات پہ غور تو کریں کہ انہوں نے آخری لمحات میں اپنی اولاد کو اسی اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا کہ وہ الہ واحد کی بندگی کرتے رہیں اور پوری طرح دین اسلام سے چمٹے رہیں، اور انہوں نے اس کا پوری طرح اقرار بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے دین پر رہیں گے اور اللہ کے مسلم اور مطیع فرمان رہ کر زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھے اور انہوں نے ایمان و اسلام کی بجائے یہودیت و نصرانیت اپنانے کی وصیت کی تھی جس پر تم آج فخر کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اب یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم جانتے بوجھتے اسرائیل اور اولاد اسرائیل کے راستے سے بالکل منحرف ہو چکے ہو اور اسلام کو چھوڑ کر یہودی و نصرانی بن گئے ہو۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور تم نے جو کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ حاشیہ نمبر 122۔ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دینی کاوشوں اور آخری وصیت وغیرہ کا ذکر تھا۔ اب اسی کے پس منظر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک گروہ تھا جو دین اسلام پر پوری طرح زندگی گزار کے اور آخرت کا اثاثہ تیار کر کے دنیا سے چلے گئے۔ انہیں ان کے اعمال کا اجر ملا اور اللہ کے یہاں اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ ان کے اجر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں تو تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا، جو تم نے اپنے ہاتھوں بویا ہے وہی کاٹو گے، دوسروں کی فصل میں حصے دار نہیں بن سکتے، اور نہ ہی تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے ہی اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس آیت نے دو خرابیوں اور باطل نظریات کی جڑ کاٹ دی۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی نظر میں نسبی اور نسلی تعلق اور سلسلوں سے نسبت کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی کسی کا اجر و ثواب دوسروں کو منتقل یا ایصال کیا جا سکتا ہے۔ نہ اسلاف کے اعلیٰ مقام و مرتبے سے بعد والوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی بعد والے اپنے اعمال و اجر و ثواب اسلاف یعنی فوت شدہ لوگوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایصال ثواب کی تائید میں مودودی صاحب کا یہ موقع بھی باطل اور بے بنیاد ثابت ہو گیا کہ ایصال ثواب منی آرڈر کی طرح ہے کہ یا تو مرسل الہی کو پہنچ جائے گا یا بھیجنے والے کو واپس مل جائے گا۔ بحوالہ تفہیم القرآن جلد 5 سورۃ النجم حاشیہ نمبر 38۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پالو گے۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو مسلم تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ حاشیہ نمبر 123۔ اہل کتاب کے قومی تفاخر پر پچھلی آیات میں کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80
94 اور 111 وغیرہ۔ اب پھر اسی کے تسلسل میں ان کے زعم باطل کو رد کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں کو یہودی بننے کی دعوت دیتے اور نصرانی اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہودیت و نصرانیت میں نجات نہیں ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ اپنے اپنے مسلکی اور قومی عصبیت کے خول سے نکل کر صحیح معنوں میں ملت ابراہیم علیہ السلام میں شامل ہوں، یعنی دین اسلام کو قبول کر لیں، اسی میں ان کی نجات ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تو شرک سے قطعاً پاک دین اسلام تھا، اور وہ بالکل یکسو مسلم تھے، مشرک نہ تھے، جبکہ یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، جو موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملا تھا، اور ہم ان میں کسی کے بھی درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے مسلم یعنی مطیع فرمان ہیں۔ حاشیہ نمبر 124۔ بخاری نے کتاب تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہودی عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور عربی میں اس کا مفہوم سمجھاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم نہ تو اہل کتاب کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اس نے نازل فرمایا ہے، بحوالہ بخاری۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ذریعے منکرین حق کے سامنے اسلام کا بنیادی عقیدہ پیش کر کے ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ ہم نے اللہ پر ایمان کا اقرار کر کے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان لائے ہیں، بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان سب کو اللہ کے سچے نبی اور ان کی کتابوں کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں، اور ان میں فرق و امتیاز نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں کو حق مانتے ہوئے بھی ہم بہرحال آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہی ایمان و اسلام کا معیار ہے، اور ہم اسی کے مطابق اس کے مسلم اور مطیع فرما ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اگر وہ بھی تمہاری طرح اس پر ایمان لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو سمجھ لو کہ وہ ضد ہی پر اڑے ہوئے ہیں، بس تمہارے حق میں اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، اور وہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 125۔ اب ان سے کہہ دو کہ یہ بھی اگر تمہاری طرح اس پر ایمان لائیں اور مسلم بن جائیں تو ہدایت پائیں گے اور انہیں نجات ملے گی، ورنہ نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑے رہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے ضد و ہٹ درمی کا رویہ اپنا لیا ہے، تو ان کی باغیانہ روش سے نمٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ ہر بات کو سنتا اور اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کی کتاب ہر قسم کی تحریف اور قطع برید سے پاک ہے، اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں، لیکن آج پائے جانے والے مختلف مسالک ان کو چھوڑ کر انسانوں کے ایجاد کیے ہوئے عقائد و اعمال اپنا کر مختلف قسم کے شرک و بدعات میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اپناؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا،
اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ حاشیہ نمبر 126۔ نصارہ کے یہاں استباغ یعنی بپتسمہ کی رسم کی بڑی اہمیت تھی، اور اس میں وہ زرد پانی استعمال کرتے تھے، اور یہ پانی چھڑک کر وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ پکا نصرانی ہو گیا۔ ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اصل رنگ تو بس اللہ کا ہے، اور وہ دین فطرت یعنی اسلام ہے، یعنی شریعت الہیہ کی پوری طرح پیروی کرنا، اللہ کو اکیلا معبود مان کر ہر قسم کے شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اس کی عبادت و اطاعت کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرنا، اور زندگی کے تمام معاملات میں سنت کی پوری طرح پابندی کرنا۔ غرض یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کہ حکم کے مطابق پوری طرح مسلم بن جانا ہی اللہ کا رنگ اپنا لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس رنگ کو اپنایا، پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل نمونہ پیش کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو اپنا لیا۔ چنانچہ پچھلی آیت نمبر 137 میں ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے سند اور معیار قرار دیا گیا۔ یقیناً یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ تھا، اور اس کو اختیار کرنے والے اقوام عالم میں فوقیت حاصل کر گئے اور اپنے رب سے انعام پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ کیا پھر اس سے اچھا کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں۔ حاشیہ نمبر 127۔ اہل کتاب کی رسمی دینداری اور باطل عقائد پر نشتر زنی کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، یعنی اس معاملے میں کہ ہم صرف الہ واحد کی بندگی کر رہے ہیں اور تمہاری طرح شرک نہیں کر رہے؟ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ نہ صرف ہمارا معبود ہے بلکہ تمہارا بھی ہے، اور اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی یہی موضوع ہے۔ اب جس طرح تمہیں عمل کی آزادی و اختیار ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ہم تو بہرحال اس دعوت پہ ایمان لا کر مخلص مومن بن چکے ہیں، اور تم انکار کی روش پر اڑے ہوئے ہو، تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام یہودی تھے یا نصارہ؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ حاشیہ نمبر 128۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ؟ نہ تم میں ایسا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے، اور ایسا ہرگز ہے بھی نہیں۔ وہ تو نہ یہودی تھے اور نہ نصارہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ پھر غور کر لو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری اور تمہارے علم کی بھلا حیثیت ہی کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 129۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا کر اور اس کے خلاف بے بنیاد موقف اختیار کر کے تم کتنے بڑے ظلم کے مرتکب ہو گئے ہو؟ آج کے اس فرقہ وارانہ ماحول پر یہ آیات کیسی منطبق ہو رہی ہیں؟ اس امت کے مختلف گروہ خود کو بڑے فخر سے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث وغیرہ کہلواتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں کہ یہی صحیح راہ پر ہیں، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث،
اور نہ ہی کسی اور فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ تو یکسو مسلم اور موحد تھے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔